العزت کی ذات سے محبت کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے، اور اہل بیت کی محبت انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم میں امام حاکم یہ حدیث لائے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی شخص کو یہ میسر ہو جائے کہ اس کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جگہ مل جائے اور وہ اس جگہ پر سارا دن ساری رات نمازیں پڑھتا رہے اور سارا دن جو ان سے ہے روزہ رکھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور اسی طرح کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جائے، جس وقت اس کی موت کا وقت آئے تو اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جہنمی ہیں۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سارا دن ساری رات عبادت کرتا رہا اور تہجدیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کا اگر بغض ہے تو وہ انسان جنتی نہیں ہے، وہ انسان جہنمی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے اور جزو لازمی ہے، اس کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی تقدس کا اور عزت کا مقام ہے کہ ہم ان کی عزت، ادب اور احترام کریں۔ لیکن جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اہل بیت کا نام استعمال کیا جاتا ہے اہل بیت کے اوپر، جس طرح میں نے 2-4 حدیثیں بیان کی، میں کہ یہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور بعض فضائل اپنے پاس سے من گھڑت بنا کے بڑے لمبے چوڑے کر کے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو المیہ ہیں جو امت محمدیہ پر ایک وبال کی شکل میں آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کو صرف 5 لوگوں میں بند کر دیا جاتا ہے، یہ اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو 5 تن پاک کا نام دے دیتے ہیں کہ یہی 5 تن ہیں جو پاک ہے، اہل بیت میں سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ میں نے کل ایک بیان میں ایک مقام پہ عرض کیا تھا، میں نے کہا 5 تن پاک والا نعرہ آپ چھوڑ دیجئے، اگر اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے تو 5 پھول پاک کا نعرہ لگائیے۔ 5 پھول ہے، ان پھولوں کو سمجھ لیجئے، وہ 5 کے 5 پھول اہل بیت کا حصہ ہے۔ ایک پھول ایسا ہے جس کی پتیاں 11 ہے اور باقی 4 پھول ایسے ہیں جس کی پتیاں 4 ہیں۔ ان 5 پھولوں کو اہل بیت کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہلا پھول اسے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جس کو قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی انسان کہتا ہے یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، ان گھر والوں میں سے بیویوں کو باہر نکال نہیں دیا جاتا، بلکہ بیویوں کا ہی اطلاق گھر والی پر، گھر والے پر کیا جاتا ہے، گھر والوں میں بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ تو پہلا پھول اہل بیت کے عنوان سے وہ یہ ہے ازواج رسول، اس میں حضرت ختیجہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت سودا ہے، حضرت جویریہ ہے، حضرت صفیہ ہے، ام حبیبہ ہے، ام ریحانہ ہے، حضرت میمونہ ہے، حضرت ماریہ قبطیہ ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ، حضرت زینب بنت جحش ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، یہ حضرت ام سلمہ ہے۔ یہ ساری کی ساری ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حصہ ہے، اہل بیت کے 5 پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ اور دوسری بات ہے اہل بیت میں سے جو دوسرا پھول ہے وہ ہے اولاد رسول۔ اولاد رسول میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات رسول، بنات 4 ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مختلف روایات کو ملا کے 4 تعداد بنتی ہے۔ نمبر 1 سب سے بڑے قاسم ہیں اور سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم ہیں۔ ان کے درمیان میں 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام طاہر یا طیب ہے۔ تو 4 بیٹے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ 4 نواسے کون کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن ابو العاص، حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی اور ان کے بیٹے علی بن ابو العاص تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے ہیں، یہ بھی شہید ہوئے ہیں یہ بھی، لیکن امت مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا کہ بعض کو تو یاد رکھا، بعض کے ناموں کو ہی بھول گئے۔ علی بن ابو العاص یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے ہیں، اور عبداللہ بن عثمان حضرت رقیہ کے بیٹے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ دوسرے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تیسرے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو 4 نواسے یہ چاروں کے 4 اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت علی بن ابو العاص یہ وہ صحابی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سب سے پہلی بیٹی کا بیٹا پیدا ہو، آپ کو معلوم ہے اگر آپ کی اولاد میں اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اگر کسی کے ہاں آپ کا کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ کا نواسہ ہو چاہے آپ کا پوتا ہو، تو اس سے آپ کی محبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسہ علی بن ابو العاص ہے۔ روایات میں آتا ہے جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر آئے، اتنا تو ملتا ہے سواری پر ایک لڑکا آپ کے ساتھ سوار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ چڑھے ہی بیت اللہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو مارا توڑا اور ان کو باہر پھینکا۔ دروازے پر بیت اللہ کے حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے، وہ اس کو پاؤں سے رگڑتے بت کے منہ کو اور پاؤں کی ٹھوکر سے باہر پھینک دیتے بت کے منہ کو۔ اب یہ بات نہیں آپ کو معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت فتح مکہ کے وقت سواری میں حضور کے بالکل ساتھ جو لڑکا سوار تھا وہ کون تھا؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ لڑکا حضور کا نواسہ تھا، علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چھوٹی عمر تھی ان کی، 10-12 سال ان کی عمر تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا یا علی اضرب ضربا شدیدا، ان بتوں کو زور کی چھڑی مارو، ان کے منہ توڑ دو ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ رہے تھے، اور آپ کے نواسے پہلے نواسے حضرت علی بن ابو العاص یہ بھی بتوں کو توڑ رہے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاروق اعظم کے دور میں جنگ یرموک میں حضرت علی بن ابو العاص شہید ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی یاد آیا کرتی تھی علی بن ابو العاص کو دیکھ لیتے تھے، حضور کے پہلے نواسے کو دیکھ لیتے تھے۔ آج ہم نے 2 نواسوں کو یاد رکھا، باقی 2 کو کیوں بھول گئے ہیں؟ ان کو یاد رکھنا بھی اہل بیت کا حصہ ہے۔ اہل بیت کے ساتھ حضور نے فرمایا محبت کرو، ان کے تذکرے کرو، یہ تمہارے ایمان کو بڑھائے گے۔ اور دوسرے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہے عبداللہ بن عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی، اور ان کی اولاد میں ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ ان کے بارے میں 2 طرح کی روایات آتی ہیں، تاریخی روایات۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عثمان 2.5 سال ان کی عمر تھی، ایک مرغے نے ان کو ٹھونک ماری، چوچ لگی، آنکھ کے قریب زخم ہو گیا، اور وہ زخم بڑھتا گیا، اور وہ 4-5 مہینے میں اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ بن عثمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کو لمبی زندگی عطا فرمائی ان کو۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے،
اور اس مورخین کی روایت کی تائید اس بات سے ہوتی ہے. آپ ملتان چلے جائے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مزار پہ، ان کے مزار کے باہر ایک تختی لگی ہوئی ہے جہاں پر بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب لکھا ہوا ہے. ان کے سلسلہ نسب میں ان کے باپ دادے آگے بڑھتے 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 جہاں پر ان کا سلسلہ نسب ختم ہوتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے. عبداللہ بن عثمان کے ساتھ جا کے ملتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان ہیں. ان کا تذکرہ بھی آج نہ تو کیا گیا، نہ کتابوں میں، نہ سکولوں کی کتابوں میں، نہ مدرسوں کی کتابوں میں، نہ کسی تاریخ کی کتابوں میں. بہت سے لوگوں نے ان کو جو ہے محو کرنے کی، صاف کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو بھول جانا اہل بیت کے ساتھ مفارقت ہے، جدائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک حدیث مبارکہ میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس نے ان کی اقتداء کی وہ ہدایت پا گیا. اور کنز العمال کی ایک حدیث ہے، فرمایا میرے اہل بیت سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو مخالفت کر گیا ہلاک ہو گیا. میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے. آج یہ حدیث بیان کر کے صرف دو کا تذکرہ کیا جائے، دو نواسوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ ظلم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اگلا پھول اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں ہیں، 4 نواسیاں. پہلی نواسی کا نام حضرت امامہ، دوسری نواسی کا نام سیدہ زینب، تیسری نواسی کا نام سیدہ ام کلثوم، چوتھی نواسی کا نام سیدہ رقیہ. تو یہ 4 نواسیاں ہیں. 3 نواسیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، حضرت علی کی بیٹیاں حسنین کریمین کی بہنیں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور رقیہ. اور ایک نواسی جو سب سے بڑی نواسی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، جن کا نام امامہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا. جس وقت بیمار تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو بلایا، فرمایا میرا آپ کا اچھا گزر ہوا ہے، رشتہ ازدواجی اچھا گزرا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے. اگر آپ اس طرح کسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، پیار اور محبت کے ساتھ، ایمانی رشتے کے ساتھ، تو آپ کو میں نصیحت کرتی ہوں کہ آپ میری موت کے بعد میری سب سے بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ سے شادی کر لینا. حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جس عورت سے شادی کی اس کا نام امامہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نواسی ہے. اس نواسی کو کیوں بھول گئے ہیں؟ وہ نواسی بھی ہے، حضرت علی کا حرم بھی ہے. جس طرح حضرت علی کا حرم فاطمہ ہے، حضرت علی کا حرم امامہ بھی تو ہے. ان کو یاد کیوں نہیں رکھتے اور ان کے تذکرے کیوں نہیں کرتے؟ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ زینب وفات پا گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل چھوٹی تھی، 7-8 سال ان کی عمر تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی بہن زینب کے انتقال میں بہت روئی اور رونے روتے ایک بات کہہ رہی تھی، ہائے میری دوسری مرتبہ ماں مر گئی. حضرت فاطمہ کا یہ الفاظ ہے، میری دوسری مرتبہ ماں مر گئی. ختیجہ پہلے فوت ہو گئی تھی، اس کے بعد بڑی بہن زینب تھی، بال میرے یہ بنایا کرتی تھی، مجھے کپڑے یہ پہنایا کرتی تھی، میرے کپڑے یہ دھویا کرتی تھی، مجھے نہلاتی دھلاتی یہ بڑی بہن تھی. آج زینب فوت ہو گئی ہے، گویا کہ میری دوسری دفعہ ماں فوت ہو گئی ہے. حضرت فاطمہ جن کو اپنی ماں کہے، اپنی بڑی بہن کہے، آج ان کا تذکرہ اہل بیت سے صاف کیوں کر دیا گیا ہے؟ اہل بیت کی صف سے ان کا نام کیوں نکال دیا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیٹی کی قبر کے اندر لیٹے نہیں ہیں. ایک بیٹی کو اعزاز ہے، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب وفات پا گئی ان کا جنازہ باہر رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر میں کھڑے ہوئے، بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے اور لیٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، یا اللہ یہ بیٹی میری ہے، اس میں خون میری رگوں کا دوڑتا ہے، اے اللہ اس کے لیے قبر کشادہ کر دے.
قبر کشادہ کر دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قبر میں لیٹ کے دعا کرے وہ ایک شخصیت ہے، وہ حضور کی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے بڑی بیٹی ہے۔ تو میرے محترم، اہل بیت کے تذکرے تو آج بہت عام ہو رہے ہیں ہر محفل و مجلس کے اندر، لیکن ان تذکروں کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے کہا پنج تن پاک کا نعرہ چھوڑ کے پنج پھول پاک کا نعرہ لگانا ہے۔ یہ پانچ کے پانچ پھول اہل بیت کا حصہ ہے۔ نمبر ایک ازواج رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں، یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہے۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے اہل بیت میں شامل ہے۔ نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے اہل بیت میں شامل ہے۔ نمبر 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں اہل بیت میں شامل ہے۔ ہم ان پانچوں سلسلوں کو مانتے ہیں، ان پانچوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی اہمیت کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی علامت و نشانی ہے۔ ہم ان پانچوں پھولوں کو، ہر پھول کی ایک ایک پتی کو مانتے ہیں اور ان سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین میرے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہو گئے۔ یہ فضیلت ہے ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی الگ فضیلت بیان کی ہے، ان کی فضیلت بھی الگ بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور فرمایا جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو میرے محترم، میں نے آج صرف اہل بیت کا مصداق بیان کیا ہے۔ اہل بیت کی محبت لازمی اور ضروری اور جزو ایمان ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت میں سے شامل کون ہے، کون کون سے افراد شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، ندعو ابنانا وابناکم، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے مباہلہ کیا تھا، وہاں پر حضرت فاطمہ، حسن حسین اور حضرت علی کو بھی لے گئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے خلفائے راشدین کو بھی لے گئے تھے، اس لیے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے اہل گھرانہ میں شامل کیا۔ خلفائے راشدین میں 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے، اور سسر کا درجہ باپ کا درجہ ہوتا ہے۔ باپ گھر سے باہر نہیں، باپ گھر کے اندر کی چیز ہے۔ آپ گھر کے اندر موجود ہے، آپ کے بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، آپ کا باپ آپ کے گھر والے میں شامل ہے۔ باپ گھر سے باہر نہیں ہے، باپ گھر کے اندر شامل ہے۔ سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ صدیق اکبر باپ کے درجے میں ہے، فاروق اعظم باپ کے درجے میں ہے، ان کی بیٹی حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو داماد ہوتے ہیں یہ بیٹے کے درجے میں ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان دوہرے داماد ہے، بیٹے کے درجے میں ہے۔ حضرت علی داماد ہے، بیٹے کے درجے میں ہے۔ تو میرے محترم، یہ سارے کے سارے پھول ہیں، یہ ساری کی ساری خوشبو ہے، ان کو جدا نہ کیجئے، کسی ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، فلاں کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، یہ سب ایک تھے، ان سب کی آپس میں محبت تھی، یہ آپس میں سب شیر و شکر تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، لگاؤ ہے۔ حضرت حسین ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسن حسین فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حسن حسین عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلے 3 کو گالی دے، پہلے 3 پہ لعنت کرے، چوتھے کے پیچھے نماز پڑھے؟ نہ، بلکہ انہوں نے نماز پڑھی، رشتے قائم کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ہے، ان کا نام ہے کلثوم۔ وہ کلثوم وہی ہے جو حضرت حسن حسین کی بہن ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے۔ کتنا گہرا تعلق ہے ان کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔
تو معلوم ہے آپس میں ایک تھے، ان میں کوئی جدائی نہیں تھی۔ تو آج اہل بیت کے نام پہ صرف 5 ہی لوگوں کو پاک کہا جائے، 5 ہی تنوں کو پاک کہا جائے، اور باقی جو 15-20 یہ افراد ہیں ان سب کو الگ کر دیا جائے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خلفائے راشدین سے، ازواج رسول سے، بنات رسول سے، بنین رسول سے، نواسہ رسول سے اور نواسیہ رسول سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیہ، ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ میری اور آپ کی محبت اہل بیت سے محبت ہو جائے۔ یہ اہل بیت کا حصہ ہے، اور اہل بیت کا نام لے کے حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کی جائے، باقیوں کا نقص بیان کیا جائے، ان کی تنقید کی جائے، یہ کوئی اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہے تو ازواج رسول کو ماننا پڑے گا۔ اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہو تو حضور کے سارے بیٹوں کو، ساری بیٹیوں کو، ساری نواسیوں کو، سارے نواسوں کو ماننا پڑے گا، ان سے محبت اپنے دل میں رکھنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت کی محبت پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور مناقب ارشاد فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ فضائل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔